सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जमहूरियत का पहला इंतखाब याद करवाती हूँ आपको ज़रा। जमहूरियत का पहला इंतखाब आसिफ जरदारी साहब, उनको इसी कौम ने अपने लिए मुंतखब किया। ऐसा ही है, वो कौम जो एक किलो प्याज या आलू लेते हुए कम से कम 15-16 मिनट लगा देती है, सिर्फ इसलिए कि कोई ख़राब आलू या प्याज ना आ जाए। इस कौम ने अपने और अपने मुल्क के लिए इंतखाब किया था मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का। चले, अब जो हो गया वो तो हो गया, चले कर लिया खिताब। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने उसका सिला आवाम को क्या दिया, कौम के लिए क्या किया, कौम का ये इंतखाब कैसा था, चले मैं आपको बताती हूँ। अब जो हो गया वो तो हो गया ना, तो मैंने पहले कहा कि उस पर हम पछता भी सकते हैं और हम कह सकते हैं वाह हमारी क्या सिलेक्शन है, हमारी क्या चॉइस है। लेकिन जो हो गया वो क्या हुआ मैं आपको बता देती हूँ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 5 साल में कौमी ख़जाने को 1800 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। सही सुना आपने, 1800 अरब, मैंने कहा 18 अरब नहीं कहा। पाकिस्तान करप्ट तरीन ममालिक की फहरिस्त में 47वें नंबर से तरक्की करके 35वें नंबर पर आ गया। 8 अरब रुपए की NICL स्कैंडल, स्टील मिल में 20 अरब रुपए की करप्शन, हज स्कैंडल, एफिड्रीन स्कैंडल, ओगरा, सुई सदरन, सुई नॉर्दर्न और नीलम जेहलम प्रोजेक्ट्स में अरबों के घपले भी अरबों के होते हैं भाई, बड़े लोग हैं, कपड़े भी बड़े बड़े करते हैं। सालाना 630 अरब रुपए रेलवे, PIA, वापडा, स्टील मिल के खसारे पर खर्च होते रहे। 430 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे ने पाकिस्तान में बिजली के बहरान को शदीद से शदीद तरीन कर दिया। रेंटल पावर प्रोजेक्ट, इसमें 23 अरब रुपए की करप्शन के बावजूद 1 मेगावाट भी इजाफा भी बिजली पैदा नहीं हो सकी। आलमी बैंक के मुताबिक इस दौरान सालाना 796 अरब रुपए टैक्स चोरी होता रहा। बजट का खजाना GDP के 7.5% पर पहुंच गया और मईशत में शरह नमू की अगर मैं बात करूं जो 2007 में 5.5% थी, गिर गई और गिर कर 3.7% तक आ गई। गैर मुल्की कर्जों की बात कर लूं तो गैर मुल्की कर्जे 38 बिलियन डॉलर से बढ़कर 38 बिलियन डॉलर से बढ़कर 65 बिलियन डॉलर्स हो गए और मजबूई कर्जों का जो हजम है स्टेट बैंक के मुताबिक 15,198 अरब रुपए तक पहुंच गया। सियासी असर और रसूख की बुनियाद पर कह लें कि कर्जे माफ भी कराए जाते रहे। राजा परवेज अशरफ 2 सालों में लोड शेडिंग खत्म करने के आपको याद होगा ऐलानात करते फिरते थे, मगर उन 5 सालों में बिजली गैस की लोड शेडिंग पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन सतह पर पहुंचा दी गई। बिजली और गैस के अरबों रुपयों के बिलों में सार्फिन से ओवरचार्ज किया गया। इसके बावजूद चले कर लिया ओवरचार्ज, उसके बावजूद अगला सितम देखें 20 घंटे की लोड शेडिंग जारी रही। फ्यूल एडजस्टमेंट और बिजली और गैस चोरी को ट्रांसमिशन लॉसेस करार देकर इसका बोझ भी बेचारे आम सार्फिन पर डाल दिया गया। ये वो चंद कारनामे थे जो पीपल्स पार्टी के दौर में सरंजाम दिए गए। इसके अलावा सिंध में अगर बात करें सिंध की, सिंध में पीपल्स पार्टी साल, जिसको मैं अक्सर कहती हूँ दर्जन साल, आज भी पीपल्स पार्टी के पास है सिंध का इक़्तिदार। और सिंध का हाल क्या बताऊँ मैं, बार बार बता चुकी हूँ। बड़ा माइंड करते हैं ये माइंड करने वाले, लेकिन सही नहीं करते। मेरी बातों का गुस्सा करते हैं, सही नहीं करते अपने आप को। दुख इस बात पे भी मुझे होता है। कई बार सिंध की बेबसी का मैं प्रोग्राम में रोना रो चुकी हूँ बाकायदा, लेकिन क्योंकि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है इसलिए इंजॉय कीजिए। अवाम का इंतखाब से ज़्यादा जो भारी पड़ा सिंध को, मेरे ख्याल से ये कह दूँ तो गलत नहीं होगा, ज़्यादा सिंध को ये भारी पड़ गया ना, क्योंकि सिंध में आज भी पीपल्स पार्टी और सिंध वालों के पास सिवाय भुट्टो के कुछ जिंदा नहीं। मर गए लोग, मर रही हैं लोगों की ख्वाहिशात, लोगों की ज़रूरियात जो उनको चाहिए, उनकी बुनियादी ज़रूरियात उन्होंने कहा मार दें अपने अंदर की ज़रूरियात को, जो हमें चाहिए ना, मर गई। भुट्टो जिंदा रहना चाहिए। पीपल्स पार्टी के वजीर और मुशीर आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत और उनके मुकदमात का दिफा करने में मसरूफ रहते हैं। अब वो दिफा करें या आप लोगों की ज़रूरत पूरी करें, क्या करें, एक ही काम करेंगे ना। सिंध का हाल जो कल था वही आज है और आने वाले कल में शायद और बेड़ा गर्क करेंगे लोग जिसका काम करें। कौम ने जो खुद के लिए इंतखाब किया था, अब उसको उसी इंतखाब का सिला मिल गया। जैसा इंतखाब वैसा नतीजा, फिर रोना कैसा। अब इसी पर शायद आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था, याद है क्या कहा था, तारीखी जुमला बहुत से लोगों को याद है, क्या कहते हैं जी, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। देखिए जरा, सही कहा भाई, सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा, इस तरह तो होता है
اس طرح کے کاموں میں. میں اسمائل اس طرح نہیں دے سکی جیسے زرداری صاحب دیتے ہیں, ان کی اسمائل شاید مجھ سے بہتر ہے, چلیں یہ کہہ دیتی ہوں. اللہ اللہ کر کے پیپلز پارٹی نے اپنے 5 سال مکمل کیے. پھر مرحلہ آیا انتخابات کا. اب عوام کو ایک بار پھر اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے, مستقبل کے لیے ایک انتخاب کرنا تھا. ایک ایسا انتخاب جس نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اگلے 5 سال اس ملک اور اس میں رہنے والے لوگوں کے لیے کیسے ثابت ہوں گے. اب وہی عوام جو نمازیں بخشوانے گئی تھی, اس کے گلے روزے بھی پڑ گئے. ابھی پچھلے انتخابات کا غم بھرا نہیں تھا کہ اگلا انتخاب بھی ایسا کیا کہ ہر جانب سے واہ واہ ہونے لگے. واہ واہ ہی ہونی تھی, ظاہری بات, انتخاب ایسا تھا. اگلی شخصیت جسے پاکستان کے عوام نے اپنے لیے منتخب کیا وہ تھے محترم حضرت میاں نواز شریف صاحب. نواز شریف صاحب نے پہلے ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو کو گالیاں نکال کر اپنی سیاست چمکائی تھی. اس بار آصف علی زرداری صاحب کی باری تھی اور میاں صاحب سمیت ان کی پوری مسلم لیگ نون نے یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. بلکہ میاں صاحب نے تو اقتدار میں آنے کے بعد جاری پر ہلکا ہاتھ نہیں رکھا تھا. یاد ہے نا آپ کو, وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی اور وزیر اعظم بننے کے بعد بھی میاں صاحب, ان کی بیٹی, ان کی جماعت نے آصف علی زرداری کے خلاف جو کلمات ادا کیے تھے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. لیکن پھر بھی آپ کو تھوڑا سا یاد کروا دیتے, کیونکہ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں فلاں وقت میں کون کیا کہتا رہا. جب ان کو پھر کام پڑتا ہے تو کہتے ہیں چھڈو جی, جو بھی کیا سی معاف کیتا. ذرا یاد کروائیں, دکھائیں. آپ کی پیپلز پارٹی تو کہیں نظر نہیں آتی مجھے کہ میدان میں آ جائے. زرداری, اناری, سب ایک ہیں, یہ سب ایک ہیں. اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی, پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. ضیاء الحق کی پھانسی بھٹو کی سیاست کو ختم کر دیتی, مگر اس پھانسی نے بھٹو کو زندہ کر دیا. یہ تو بھلا آصف زرداری کا. اگر یہ آگے سما ستیہ ناش نہ کرتے تو پیپلز پارٹی کا مقابلہ کون کرتا. آصف زرداری اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو. میں ایک بار نہیں, میں 100 بار ایسی حکومت کو چھوڑ دوں گا, تمہارا استقبال کبھی نہیں کروں گا. میں جو ووٹ آپ عمران خان کو دو گے وہ زرداری کو جائے گا, جو ووٹ آپ زرداری کو دو گے وہ عمران خان کو جائے گا. زرداری عمران بھائی بھائی. یہ تو تھے وہ نظریات جو 2013 کے انتخابات سے پہلے نواز شریف کے تھے, اقتدار میں آنے کے بعد بھی یہی رہے. ابھی ہنسی جو تھی نا میرے چہرے پہ, یہی آپ کے چہرے پہ ہوگی. پھر محبتیں سچی ہو جاتی, پھر ہنسی آئے گی نا. لیکن عوام نے اپنے لیے کیا منتخب کیا تھا وہ پہلے سے زیادہ بھاری ثابت ہوا. نواز شریف 4 سال سے کچھ اوپر وزیر اعظم رہے. وزیر اعظم بننے کے بعد, پرائم منسٹر بننے کے بعد انہوں نے قوم کو جو سہانے خواب دکھائے ان میں بڑے خواب 2 ہی تھے, توانائی بحران کا خاتمہ اور قرضوں سے نجات. میرے خیال سے ہو گئے ہوں گے, پورے ہو گئے ہوں تو مجھے بھی ذرا بتا دیجیے گا, مجھے لگتا ہے نہیں ہوئے ابھی تک. اس زمانے میں ٹی وی پر ان کا وہ ولولہ انگیز اشتہار آپ کو یاد ہوگا, دن رات چلتا رہتا تھا, جس کے آخر میں وہ دبنگ آواز میں علامہ اقبال کا یہ مشہور شعر پڑھتے تھے, اتحار لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. لیکن قسمت کی ظریفی دیکھیے, نون لیگ کے یہ 5 سالہ حکومت اس غریب قوم پر مزید $5 ارب قرض چڑھا گئی. اسی طرح 5 سال میں توانائی کا کوئی ایک منصوبہ بھی پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکا. لوڈ شیڈنگ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ جوں کی تو رہی. لوڈ شیڈنگ پر جو شہباز شریف صاحب ہم دیکھتے تھے بلند و بانگ دعوے کرتے نظر آتے تھے, دعویٰ کرتے کرتے مائک بھی توڑ دیتے تھے جذباتی ہو کے اپنی حکومت کے آخری دن وہ کیا فرما رہے تھے, ذرا وہ بھی یاد کروا دیں. رضا چلائیے گا ذرا. آج رات کے 12 بجے ہماری ٹرم ختم ہو جائے گی, تو کلاں اگر لوڈ شیڈنگ ہوتی تو مجھے آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, میاں نواز شریف کو یا عباسی صاحب کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے. پھر آپ اس عبوری حکومت کو ان سے پوچھیے گا کہ اگر بجلی نہ ہوتی خدا نہ خواستہ تو آج میسیو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو. جی, تو اس کے علاوہ کہتے ہیں سولر پروجیکٹ کا بھی بہت ڈھنڈورا پیٹا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, لیکن جاتے جاتے اس کو نیلامی پر لگا دیا گیا. پنجاب جہاں شہباز شریف نے 10 سال مسلسل حکومت کی, تعلیم اور صحت کے شعبوں کی اگر بات کروں جو حال ان کا تھا اس پر سپریم کورٹ کو اسکوت نوٹس لینا پڑا.
خود نواز شریف نے 42 کہ میں بات کروں اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال بنانے کا اعلان کیا. تو 42 بل کو آپ نے صحیح سنا, لیکن یہ بھی کاغذوں میں ہی بنے, کاغذوں میں بناتے ہیں. دیکھیں ذرا, عملی طور پر کچھ نہیں بنتا ہوا دکھائی دیا. اور جب کچھ نہیں ہوا تو نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کی ایک مہم شروع کی. وجہ یہ تھی کہ ان کی پارٹی کی حکومت نے جیسے تیسے 5 سال تو پورے کر لیے, لیکن اس دوران میں کوئی ایسی پرفارمنس نہیں دکھائی گئی جسے وہ عوام کے سامنے پیش کر کے مزید خدمت کرنے کے لیے مزید 5 سال مانگ سکے. لہٰذا ایسے میں پھر ووٹ کو عزت دو کے جذباتی نعرے کے علاوہ ان کے پاس کچھ بچا بھی نہیں تھا. رہ گئے مولانا فضل الرحمان صاحب. وہ پچھلے 10 سالوں سے دونوں جماعتوں کے اتحادی تھے اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین. جتنا کام مولانا فضل الرحمان نے کشمیر کمیٹی کے لیے پچھلے 10 سالوں میں کیا, اس کا آدھے سے بھی آدھا عوام کے لیے کیا. اور آج یہ 3 جماعتیں سڑک پر باہر نکل کر کہہ رہی ہیں کہ اگلا سال انتخابات کا ہے. اچھا فرض کر لیں کہ اگلا سال واقعی انتخابات کا ہو, تو کیا وہ قوم جو زندگی کے ہر شعبے میں اپنے لیے انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرتی, چاہے وہ آلو یا پیاز ہی کیوں نہ لینے ہو, کپ کیوں نہ لینا ہو, ایک بیگ کیوں نہ لینا ہو, کیا ان لوگوں کے کہنے پر انتخابات کی طرف یہ آ جائیں گے؟ یہ جو لوگ کہتے پھر ہیں سڑکوں پر. اور اگر کسی نہ کسی طرح صورتحال یہ بن جاتی ہے, چلیں آپ امیجن کریں کہ ہو جاتا ہے کہ اگلا سال انتخابات کا ہے, تو کیا ہم ایک بار پھر انتخابات میں اپنی انتخابی صلاحیت کو گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ ہم کیوں اپنے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ یہ ظلم کریں گے؟ یہ لوگ کون ہوتے ہیں ملک میں اگلے سال انتخابات کروانے والے؟ میں ان سے پوچھتی ہوں. جو لوگ ملک کو دیوالیہ کر گئے, جو لوگ ملک پر قرضے چڑھا گئے, جنہوں نے سندھ کو 12 سالوں میں ٹھیک نہ کیا, جو پنجاب کو نہ بنا سکے, جنہوں نے ملک کا وزیر خارجہ تک نہ لگایا, اور لگایا تو وہ بھی بہت دیر سے, جن لوگوں نے صرف اپنے عزیزوں کو نوازا, ہم پھر سے ان کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں اگلے سال. یہ میں آپ سے پوچھتی ہوں, کیا واقعی از اٹ پاسبل؟ ہم وہ قوم ہیں, ہم وہ لوگ ہیں جو چھوٹی سے چھوٹی چیز لیتے وقت ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں, بہت زیادہ ہم چھان پٹک کرتے ہیں, 10 جگہ جاتے ہیں, اس کو خواری کہتے ہیں, 10 جگہ جاتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی چیز مل جائے, پوری مارکیٹ گھومتے ہیں, اس کے بعد اپنے لیے کوئی چیز ہم خرید سکتے ہیں. کئی بار ہمیں چیز پسند آ جاتی ہے, ہمارے پاس بجٹ نہیں ہوتا, اور کئی بار ہمارے پاس بجٹ ہوتا ہے لیکن چیز اتنی معیاری نہیں ہوتی جتنی اس کی قیمت ہوتی ہے, تو ہمیں گھومنا پڑتا ہے کہ بجٹ میں بھی آ جائے, سستی بھی آ جائے, افورڈیبل بھی آ جائے, اور اچھی اور معیاری سٹینڈرڈ کی بھی آ جائے, کہ چلتی رہے, بار بار تبدیل نہ کرنی پڑے. ایسا انتخاب کرتے ہیں جو بہترین. ہم اپنے تعلیمی میدان میں بہت سوچ سمجھ کر اپنی فیلڈ کو منتخب کرتے ہیں. ہم اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلوں میں انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.